بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ، پارہ نمبر 19 15 سطری مصحف کے اعتبار سے ہم لیتے ہیں پہلے 5 صفحات۔ سورہ الفرقان چل رہی ہے، یہ مکی صورت ہے، غالباً 7 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں کہ یہ بتانا کہ قرآن سچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، آپ کو تسلی، مومنوں کی صفات، اور مضامین ہیں اعتراضات قرآن اور نبی پر، کافروں کا انجام، توحید اور مومنوں کی صفات۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے 4 اشارات اور ایک کا اشارہ بطور اینکر لیا جائے گا۔ آخرت کے منکر و متکبر لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، یا ہم خود کیوں اللہ کو نہیں دیکھتے؟ مجرمین کے لیے فرشتوں کے پاس کوئی خوشخبری نہ ہوگی، ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس دن جنتی لوگ بہترین آرام میں ہوں گے۔ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے اتارے جائیں گے اور بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی۔ ظالمین نافرمانی، غلط کاموں اور شیطان کی دوستی پر افسوس کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ کفار نے کہا کہ قرآن ایک ساتھ ہی کیوں نازل نہ کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا۔ کفار کے ہر اعتراض کا ہم نے بہترین جواب دیا ہے۔ قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ ہی بدترین ہوں گے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہارون کو ان کا مددگار بنایا، دونوں کو جھٹلانے والی قوم کی طرف بھیجا، اور پھر ہم نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے نوح کی قوم کو رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے غرق کر دیا۔ عاد، ثمود، اصحاب الرس اور دیگر کئی قومیں بھی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کی گئیں۔ کفار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی باطل عبادت پر ڈٹے رہتے ہیں۔ وہ خواہشات کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سورج کے ذریعے سائے کو پھیلانے اور سکیڑنے کا عجیب انتظام کیا۔ اسی نے رات کو آرام اور دن کو کام کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ بارش کے پانی سے زمین کو زندہ کرتا ہے اور انسانوں اور جانوروں کو سیراب کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کفار کی مخالفت میں ثابت قدم رہیں اور قرآن کے ذریعے جہاد کریں، یعنی قرآن کے دلائل کے ذریعے ان سے ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اللہ نے میٹھے اور کھارے سمندروں کو ملا دیا اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قائم کر دی۔ اسی نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور نسب اور رشتہ داری کا نظام بنایا۔ مشرکین بے بس معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اے نبی، ہم نے تو آپ کو صرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ بتا دیجئے کہ میں اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ آپ اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے اور اسی کی حمد و تسبیح کیجئے۔ اسی نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کی تخلیق کی، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ مشرکین رحمان کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے آسمان میں برج، روشن چراغ یعنی سورج اور چمکتا چاند بنایا۔ اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بنے۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں کو نرمی سے جواب دیتے ہیں، رات کو نمازیں پڑھتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور اعتدال سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ شرک نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ جو یہ گناہ کرے وہ سخت سزا پائے گا۔ ان گناہوں کو کرنے والے کو قیامت کے دن دوہرا عذاب ہوگا، مگر جو سچے دل سے توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وہ یعنی رحمان کے بندے جھوٹی گواہی اور لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، اللہ کی آیات پر غور کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ متقیوں کے لیے رہنما بن جائیں۔ انہیں صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو تو اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ تم نے جھٹلا دیا ہے تو اب وبال آ کر رہے گا۔ اب ہم لیتے ہیں سورہ الشعراء۔ یہ مکی صورت ہے اور 6 سے 10 نبوی کے درمیان نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں قرآن کریم کی فضیلت بتانا اور مشرکین کی مخالفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ اس کے مضامین ہیں قرآن کی شان، مشرکین کے اقوال و شبہات، انبیاء کی مثالیں اور قرآن کی خصوصیات۔ تو ہم شعراء شروع کرتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنی جان نہ گھلا دیں۔ ہم چاہیں تو ایسی نشانی نازل کریں کہ وہ مجبور ہو کر قبول کر لیں۔
تو یہ ہوئے صفحات 1 سے 5 اور اس کے مضامین ہیں انجام احسانات بندے اور بدلہ، انجام احسانات بندے اور بدلہ، اور جوڑنے والے جملے ہیں مشرکین کا انجام بھی پچھلی نافرمان امتوں کے انجام جیسا ہوگا، اس لیے اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، رحمان کے بندے بن جاؤ تاکہ بہترین بدلہ ملے۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 6 سے 10۔ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر نصیحت سے لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، انہوں نے حق کو جھٹلایا، بس جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں گے۔ زمین میں جو ہم نے بہترین پودے اگائے ہیں ان میں قدرت کی نشانی ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں سے تقریباً 3 صفحات موسیٰ و ہارون علیہم السلام کا ذکر ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو فرعون کی ظالم قوم کی طرف بھیجا۔ موسیٰ نے اپنا اندیشہ، اپنی خاص کیفیت اور اپنے خوف کا اظہار کیا، لیکن اللہ نے تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کرنے کا حکم دیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کرنے کو کہا۔ فرعون نے موسیٰ کو پرورش کا طعنہ دیا اور ان کے ماضی کا ذکر کر کے اعتراض کیا۔ فرعون نے پوچھا کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ جواب میں موسیٰ نے دلائل دیے، لیکن فرعون نے موسیٰ کا مذاق اڑایا اور ان کو مجنون قرار دیا اور موسیٰ کو اپنی دعوت سے باز نہ آنے پر قید کی دھمکی دی۔ پھر موسیٰ نے اس کے سامنے عصا اور روشن ہاتھ والا معجزہ پیش کیا۔ فرعون نے موسیٰ کو ماہر جادوگر قرار دیا، پھر جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ اور جادوگروں کے مقابلے کا اعلان ہوا۔ جادوگروں نے جیتنے پر فرعون سے انعام کا مطالبہ کیا۔ مقابلے کا آغاز ہوا اور موسیٰ نے جادوگروں سے پہل کرنے کو کہا۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں، لیکن جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو ان کا سارا جادو ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جادوگروں کو دھمکیاں دیں، جادوگروں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اللہ نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکلنے کا حکم دیا۔ فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کا اعلان کرایا۔ اس طرح اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیاوی نعمتوں سے محروم کر دیا اور بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں عطا کر دی گئیں۔ فرعون کی فوج کو دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ موسیٰ نے اللہ کے حکم سے سمندر پر اپنا عصا مارا، سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم نے اپنے والد اور قوم کی بت پرستی پر اعتراض کیا۔ قوم نے کہا کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے رہے ہیں۔ ابراہیم نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا اور اسے گمراہی قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ناقابل انکار مثالیں دی اور دنیا و آخرت کی بھلائی کی مختلف دعائیں کی۔ واضح کیا کہ اس دن صرف قلب سلیم والا ہی کامیاب ہوگا۔ اس دن متقین کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی اور قیامت کے دن جھوٹے معبود کچھ کام نہ آئیں گے۔ ان سب کو اور ابلیس کے لشکر کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہاں وہ جھگڑیں گے اور اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے۔ اس دن مجرمین بہت پچھتائیں گے اور دوبارہ زندگی کی خواہش کریں گے۔ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو اور نوح کی دعوت کو جھٹلایا۔ نوح نے قوم کو تقوی اور اطاعت کی دعوت دی۔ قوم نے اہل ایمان کو کمتر سمجھا اور تکبر کیا۔ نوح نے کہا میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ قوم نے کہا اگر تم دعوت سے باز نہ آئے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ ہوئے صفحات 6 سے 10 اور ان کے اشارات ہیں بائیں ہاتھ پر، یاد کیجئے۔ موسیٰ فرعون جادوگر، ابراہیم نوح۔ موسیٰ فرعون جادوگر، ابراہیم نوح علیہ السلام۔ موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی لیکن اس نے انکار کیا، جبکہ جادوگر اسلام لے آئے۔ موسیٰ بھی ابراہیم و نوح کی طرح سچے رسول تھے۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 11 سے 15۔ نوح نے اپنے اور قوم کے درمیان فیصلے اور نجات کے لیے دعا کی۔ اللہ نے نوح اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی اور بقیہ سارے ڈبو دیے گئے۔ قوم عاد نے رسولوں کو اور ہود کی دعوت کو جھٹلایا۔ ہود نے قوم کو تقوی اور اطاعت کی دعوت دی۔ اپنی قوم کو بلا ضرورت عمارتوں کے بنانے اور ظلم کرنے پر تنبیہ کی۔ ہود نے قوم کو تقوی و اطاعت اختیار کرنے کا حکم دیا، انہیں اللہ کے انعامات یاد دلائے اور عذاب کا اندیشہ ظاہر کیا۔ قوم کفر پر اڑی رہی اور کہا کہ ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا۔ پھر ہود کو جھٹلانے کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے۔ اس میں بڑی نشانی ہے۔ قوم سمود نے رسولوں کو اور صالح کی دعوت کو جھٹلایا۔
صالح نے قوم کو تقوی و اطاعت کی دعوت دی اور انہیں اللہ کے مختلف انعامات یاد دلائے۔ صالح نے قوم کو نافرمانوں کی اطاعت کرنے سے روکا، لیکن قوم نے صالح ہی کو سحر زدہ قرار دیا اور معجزے کا مطالبہ کیا۔ صالح نے کہا کہ وہ معجزہ یہ اونٹنی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ عذاب آ جائے گا، لیکن انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ قوم لوط نے رسولوں کو اور لوط کی دعوت کو جھٹلایا علیہ السلام۔ لوط نے تقوی اور اطاعت کی دعوت دی اور قوم کو بدکاری پر سخت تنبیہ کی۔ قوم نے لوط کو بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ لوط نے نجات کی دعا کی تو اللہ نے لوط اور اہل ایمان کو نجات دی اور ان کی قوم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اس میں لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ایکا والوں نے رسولوں کو اور شعیب کی دعوت کو جھٹلایا علیہ السلام۔ شعیب نے ان کو تقوی و اطاعت کی دعوت دی، ناپ تول ٹھیک کرنے اور زمین میں فساد نہ کرنے کا حکم دیا۔ قوم نے شعیب کو سحر زدہ قرار دیا اور انہیں جھٹلا دیا، کہا کہ اگر سچے ہو تو آسمان کو ہم پر ٹکڑے کر کے گرا دو۔ آخرکار شعیب کو جھٹلانے کی وجہ سے ان پر سخت عذاب آیا۔ اس میں یقیناً عبرت کا سامان ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس قرآن کو اللہ نے جبریل کے ذریعے رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا اور یہ صاف ستھری عربی زبان میں ہے۔ پچھلی کتابوں میں اس کا ذکر ہے اور یہود کے علماء اس سے واقف ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر اتارتے تو یہ لوگ اس پر ایمان نہ لاتے۔ یہ کفار مشرکین عذاب دیکھے بغیر اس کو نہیں مانیں گے۔ جن نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں عذاب آنے پر وہ کام نہ آئیں گی۔ خبردار کیے بغیر ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اس قرآن کو شیاطین نہیں لائے ہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو ورنہ عذاب ہوگا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اہل ایمان کے ساتھ نرمی اختیار کرو، اور وہ پھر بھی نہ مانے تو ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دو۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہر وقت آپ سے باخبر ہے۔ شیاطین جھوٹے اور گناہگار لوگوں پر اترتے ہیں، وہ سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتے ہیں اور اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ اہل مکہ نے قرآن کو شاعری کہا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شاعروں کے پیروکار اور خود شاعر عام طور پر راہ راست پر نہیں ہوتے، البتہ نیک عمل کرنے والے اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہاں سے سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل مکی ہے اور 6 سے 10 نبوی کے درمیان نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں توحید، رسالت، آخرت اور یہ بتانا کہ دنیاوی نعمتوں کے ذریعے کس طرح آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اس کے مضامین ہیں مومن و خاسر کی صفات، انبیاء کے قصے، توحید کے دلائل اور قیامت کی علامات۔ شروع ہوتی ہے سورت، یہ قرآن روشن کتاب ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے منکرین آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے۔ تو یہ ہوئے صفحات 11 سے 15 اور اس کے اشارات ہیں عاد، ثمود، ایکا، قرآن اور مومنین۔ عاد، ثمود، ایکا، قرآن اور مومنین، اور جوڑنے والے جملے ہیں عاد، ثمود و ایکا والے برباد ہوئے، قرآن میں مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 16 سے 20۔ موسیٰ علیہ السلام کو سفر کے دوران کہیں آگ جلتی نظر آئی۔ موسیٰ اس طرف گئے، وہاں پہنچے تو ندا دی گئی اور پھر اللہ نے موسیٰ سے فرمایا بے شک میں ہی اللہ غالب اور حکمت والا ہوں۔ اللہ نے موسیٰ کو 2 معجزات دیے اور رسول بنا کر 9 نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ قوم نے ہماری نشانیوں کو صاف صاف دیکھنے کے بعد بھی جادو کہا۔ دل میں یقین کے باوجود ظلم و تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، دونوں نے اللہ کی بہترین الفاظ میں حمد کی۔ سلیمان کو پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا اور ہر قسم کی چیزیں دی گئیں۔ جن و انس اور پرندے سلیمان کے لیے قابو میں کر دیے گئے۔ ایک دفعہ سلیمان چونٹیوں کی وادی سے گزرتے ہوئے ایک چونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دن ہدہد کو غائب پایا تو پوچھا اور بغیر وجہ غیر حاضری پر سزا دینے کا ارادہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد ایک خبر لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ سبا پر ایک عورت کی حکومت ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے اور ایک بڑا تخت بھی، لیکن وہ سب سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطانی فریب کا شکار ہیں۔ وہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو سب کچھ جانتا ہے اور تنہا حقیقی معبود ہے؟ ہدہد کی سچائی کو جانچنے کے لیے سلیمان نے اسے اپنا ایک خط دے کر بھیجا۔ ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کو اطلاع دی کہ سلیمان کی جانب سے خط ہے اور اس میں فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ملکہ سبا نے درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنی طاقت کا ذکر کیا، مگر ملکہ نے صلح کی کوشش کے طور پر سلیمان کو تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔
سلیمان نے تحفے کو لینے سے انکار کر دیا اور قوم سبا پر زبردست لشکر کے ذریعے چڑھائی کا ارادہ ظاہر کیا۔ سلیمان نے پوچھا کہ ملکہ سبا کے عرش کو پہلے کون لائے گا؟ ایک عفریت نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں اسے لاتا ہوں۔ کتاب کا علم رکھنے والے نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ سلیمان نے ملکہ کے تخت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے اور آزمائش بھی۔ جب ملکہ آئی تو اس کو تخت بتا کر پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے دیکھ کر کہا، یہ تو گویا وہی ہے۔ پھر اسے محل میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا تو اسے اور سلیمان کو دیکھ کر ملکہ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ ہم نے صالح کو سمود کی طرف توحید کا پیغام دے کر بھیجا، مگر وہ لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ صالح نے قوم کی بھلائی کی دعا مانگنے کی نصیحت کی اور استغفار پر ابھارا۔ قوم نے صالح اور اہل ایمان کو منحوس قرار دیا۔ صالح نے بتایا کہ تم آزمائش میں ڈالے جا رہے ہو۔ قوم سمود میں 9 فسادی لوگوں نے صالح اور اہل ایمان کو رات کے وقت قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ نے انہیں بری طرح ہلاک کر دیا اور ایمان و تقوی والوں کو نجات دی۔ لوط نے اپنی قوم کو کھلی فحاشی کے ارتکاب پر ڈانٹا۔ قوم نے لوط کے لوگوں کو بستی سے نکال دینے کا کہا۔ اللہ نے لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی علیہ السلام۔ لوط کی نافرمان قوم پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہے۔ تو یہ ہوئے صفحات 16 سے 20 اور ان کے اشارات ہیں: داؤد چونٹی خط تخت صالح، داؤد چونٹی خط تخت صالح، اور جوڑنے والے جملے ہیں: داؤد و سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا خاص فضل تھا۔ سلیمان نے ایک چونٹی سے بات کی، ایک ملکہ کے پاس خط بھیجا اور اس کا تخت منگوایا۔ صالح اور لوط بھی اللہ کے رسول تھے۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہوا پارہ نمبر 19۔ فرقان کے آخری 5 صفحات ہیں منکرین و مومنین کے بارے میں، اور شعراء میں ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، پھر ابراہیم و نوح، اور پھر دیگر انبیاء ہود، صالح، لوط، شعیب، اور آخر میں قرآن۔ سورہ نمل میں ایمان کا ذکر ہے اور پھر رسولوں کا، داؤد، سلیمان، صالح، لوط علیہ السلام۔ الحمدللہ۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔